جی السلام علیکم ایوری ون. آج کا واقع میسج میرا دل کر رہا ہے کہ آج آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ، ایک سید زادی کا واقعہ سناؤں. ایک سید زادی، کچھ بیٹی ہیں اس کی، کچھ بکس میں ملتا ہے کہ 2 ہی ہیں یا 3 ہیں. بہرحال ایک شہر میں رہ رہی تھی، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، بہت برے حالات اور غربت. اس نے سوچا کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر چلی جاتی ہوں. یہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھے مانگتے ہوئے شرم آئے گی. تو اس نے سمرقند میں جانے کا فیصلہ کیا. وہاں گئی، سردی بہت زیادہ تھی وہاں پہ، تو سردی کی وجہ سے اس نے اپنی بچیوں کو مسجد بٹھایا اور خود باہر گئی کہ میں کچھ انتظام کرتی ہوں بچیوں کے لیے کھانے پینے کا. اس نے دیکھا کچھ لوگ اکٹھے ہیں. اس نے پوچھا یہ کیوں لوگ اکٹھے ہیں یہاں پہ، کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی یہاں کا بہت بڑا عالم اور بہت بڑا رئیس ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. چلی گئی، جا کے سوال کیا کہ میں آل رسول سے ہوں، میں سید زادی ہوں، میری کچھ مدد کریں، میری کچھ مدد کریں، غربت کے عالم میں ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ گواہ ہے تو لے کے آؤ، میں آپ کی مدد کرتا ہوں. کہتی میں یہاں پردیسی ہوں، پردیس میں کون کسی کی گواہی دیتا ہے جب مجھے کوئی جانتا نہیں یہاں پہ. اللہ اکبر. بہت ریئل سٹوری ہے، بہت دل کو، میں نے جب یہ سٹوری سنی، یہ پڑھی، میرا دل تھا کہ میں اپنے سامعین کے لیے شیئر کروں. جب اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ میں تو نہیں یہاں پہ، میرا تو کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں گواہ کیسے پیش کروں گی. بہرحال بے بسی کی عالم میں واپس آئی. پھر دل کیا جاؤں، پھر کسی ایک اور جگہ سے گزری. کہتے ہیں مسلمانوں سے اس نے اور بھی کچھ 1-2 لوگوں سے فریاد کی، لیکن مسلمانوں نے اس کی یہ بات کو اگنور کیا. اس نے کہا کہ اب گواہ لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ کہ واقعی آپ نیڈی ہو، اینڈ سو آن. پھر اس نے دیکھا کچھ لوگ اکٹھے ہیں اور انہوں نے کہا یہ کس کا، کیوں لوگ اکٹھے ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے کہا یہ مجوسی کا گھر ہے، یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. اس نے کہا مسلمانوں سے تو میں مانگ کے تھک چکی ہوں، ابھی میں مجوسی سے مانگتی ہوں جو مسلمان نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے. اس نے کہا چلیں ابھی اس سے جا کے سوال کرتی ہوں. عورت تھی، لوگوں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ آ رہی ہے انہوں نے رستہ دیا، وہ چلی گئی. مجوسی سے جا کے اس نے یہی سوال کیا کہ میں سید زادی ہوں، آل رسول سے ہوں، اس شہر میں میں نہیں ہوں، میری کچھ مدد کریں. مجوسی نے خیال کیا کہ عورت ہے. اس نے نہیں سوال کیا کہ تم آل رسول ہو، کوئی ثبوت پیش کرو، کوئی ایسا کوئی ثبوت دو. اس نے نہیں کہا. جب اس نے اس کی حالت دیکھی تو اس نے اپنے ایک ملازم کو بھیجا کہ جاؤ میری مسز کو لاؤ. جب وہ آدمی اس کی مسز کو لایا، اس نے کہا اس خاتون کو لے جاؤ، اس کی بچیاں جہاں ہیں ان کو بھی ساتھ لو، اس کو گھر میں جا کے پناہ دو، سردی ہے، اس کے لیے گرم پانی کا اہتمام کرواؤ اور کھانے کا اہتمام کرو، رہنے کا اہتمام کرو. بہرحال ان شارٹ وہ خاتون، اس کی مسز اس خاتون کو لے گئی، اس کی بچیوں کو بھی وہاں سے لیا، گھر میں لے کے گئی. بہت خوش ہوئی بچیاں بھی.
ان کو جب گرم پانی دیا انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، اچھے کپڑے دیے، کھانا اچھا دیا، تھکی ہوئی تھی بچیاں بیچاری، سو گئی۔ والدہ نے بھی جب فارغ ہوئی تو جائے نماز بچھایا اور اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے لگی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ دروازے پہ دکل باب ہوئی، مجوسی باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ وہی رئیس عالم مسلمان دروازے پہ آیا ہوا ہے کچھ ملازمین کے ساتھ۔ اس نے کہا خیریت ہے؟ اس نے کہا وہ کچھ خواتین میری مسلمان آپ کے گھر میں ہیں، ان کو میں لینے آیا ہوں، وہ مجھے واپس کر دو۔ اسی بڑا ہنسا، اس نے کہا آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا ابھی بھی آپ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، آپ کیا سمجھتے ہو مجھے؟ ان شارٹ مجوسی کہتا ہے کہ سچی بات بتاؤ جو صحیح بات ہے۔ میں نے کہا یہی ٹھیک بات ہے۔ مجوسی نے پھر اس کو کہا میں بتاتا ہوں آپ کو سچی بات کیا ہے۔ آپ خواب میں دیکھا آپ نے اپنے رسول خدا کو، آپ نے ان سے کہا مجھے پانی دیجئے، آپ نے کہا کہ پانی تو نہیں ہے، کچھ ثبوت لاؤ کہ تم میری امت میں سے ہو۔ اللہ، اس نے کہا میرا تو یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ رسول خدا نے اس کو پانی نہیں دیا اور اس سے رخ پھیر لیا، ناراض تھے۔ اس کے بعد یہ بات چل رہی تھی، مجوسی نے کہا کہ ابھی میں بتاؤں، خواب میں میں نے بھی دیکھا ہے، خواب آپ نے بھی دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو 1000 دینار دیتا ہوں، وہ خواتین کو مجھے دے دو۔ سوال کس نے قبول کیا؟ مجوسی نے۔ مجوسی کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، مسلمان ہو گیا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ دوسرا شخص پھر 1,00,000 دینار بھی دے رہا ہے تو پھر بھی اس کے لیے رسول خدا نے اس کو ایک پانی کا گھونٹ نہیں دیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔